شریعت نے جو عورت کو پردے میں رہنے کی تاکید کی ہے وہ پردہ اس پر کوئی جبر اور ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ پردہ اس کی آبرو کا محافظ ہے، اس کی غیرت کا نشان ہے، اس کے حیا کا تیور ہے۔ یعنی یہ عورت کے لیے کوئی قید خانہ نہیں، اس عورت کی عزت ہے، یہ اس عورت کی تکریم ہے، یہ اس عورت کا پروٹوکول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لائبریری کے اندر ہزارہ کتابیں موجود ہوتی، لیکن کسی بھی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ قرآن مجید ایک اللہ کی واحد ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں پر مرتبہ رکھتی ہے، تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی زیادتی ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، بلکہ یہ اس کتاب کی عزت ہے، بلکہ یہ اس کتاب کی تکریم ہے، اس کا پروٹوکول ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے جو عورت کو پردے میں رہنے کی تاکید کی ہے وہ عورت کی عزت ہے، وہ عورت کا پروٹوکول ہے، وہ اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ بلکہ آپ یوں اور سمجھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اوپر نہ جانے کتنے مہنگے سے مہنگے مکانات تعمیر ہوتے ہیں، محل بنتا ہے، قصر بنتا ہے، کے اوپر بے پناہ دولت خرچ کی جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی ایسا مکان دیکھا ہے کہ جس کے اوپر غلاف ڈالا گیا ہو؟ آپ نے کبھی ایسا مکان دیکھا جس کے اوپر غلاف لپیٹا گیا ہو؟ کتنا بھی مہنگے سے مہنگا مکان بنایا جائے اس کے اوپر غلاف نہیں چڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک کعبہ ہے جو پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس گھر کی تکریم ہے، اس گھر کا پروٹوکول ہے، اس کی عزت ہے۔ تو عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے۔